بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے ایک رات ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ خواب کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں، تو آپ کے پاس جو اونٹ تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے، کہیں اللہ اس کی قربانی کا تو نہیں کہتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی ہے۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں لے کر جا رہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کیوں اپنے بیٹے کو قربان کرے گا۔ شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کروں، وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی۔ اگر میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے اسماعیل، تمہیں پتہ ہے تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے اس کو پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگتے ہیں، اسماعیل، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق اور محبت موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند تھے فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں
اللہ کا نبی قربان کریں، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگتے ہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر دے، اور کہا کہ اے ابراہیم آپ اپنے بیان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح اور سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ پھر غیب سے آواز آنے لگی، اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔